عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، إلى آخر الحديث. نوجوانان ملت، بزرگان دین اور عزیز بچوں، آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے صحابہ کرام اور آج کے نوجوان. حاضرین گرامی، قبل اس کے کہ ہم اصل موضوع کی جانب آگے بڑھیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ کتاب و سنت کی روشنی میں نوجوانی کے متعلق چند باتیں ذہن نشین کر لیں. حاضرین دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانی زندگی کے مراحل میں ایک مرحلہ ایسا رکھا ہے جو طاقت و قوت، جوش و خروش اور قابلیت سے بھرپور ہوتا ہے. یقیناً وہ جوانی کا مرحلہ ہے جس میں انسان کے پاس ہمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے اور کچھ کر گزرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے. یقیناً یہ جوانی رب العالمین کی بڑی نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اس نعمت عظمیٰ سے ہمکنار فرمایا ہے. محترم حاضرین، یقیناً نوجوان قوم کے معمار ہوتے ہیں، ملت کے ستون ہوتے ہیں اور معاشرے کا مستقبل ہوتے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب کبھی کسی قوم میں انقلاب آیا، تبدیلی آئی، ترقی آئی، تو اس کے پیچھے اس قوم کے نوجوانوں کا بڑا کردار رہا ہے. یقینی معنوں میں نوجوانوں کی اگر حیثیت دیکھی جائے تو سارے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کو جو مقام، جو حیثیت حاصل ہے، وہی مقام، وہی حیثیت معاشرے میں نوجوانوں کو حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس نوجوانی کے مرحلے کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، امام عادل شاب نشأ فی عبادۃ اللہ. فرمایا کہ لوگوں، روز محشر جب اللہ رب العالمین کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، سورج بالکل 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْزِمُهُ إِلْزَامًا، اور بعض ایسے بدبخت بھی ہوں گے جو اپنے اعمال کی وجہ سے پورے کے پورے پسینے میں غرق ہو چکے ہوں گے. کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے رب کے عرش کے سائے کے. کہا اللہ سبحانہ و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو روز محشر اپنے عرش کا سایہ دے گا. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ. تو پہلا وہ بندہ ہے جو امام عادل ہو، عدل و انصاف پسند بادشاہ اور حکمران ہو، اور دوسرا وہ بندہ جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، کہا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی رب کی بندگی میں لگا دے. اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کو عرش کا سایہ نصیب فرماتا ہے. محترم حاضرین، اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر جوانی کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اغتنم 5 قبل 5 وفیہ شبابک قبل حرمک. کہا کہ لوگوں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: شبابک قبل حرمک. اللہ نے جو جوانی دی ہے
اس جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اپنی جوانی برباد کر لیتا ہے، اپنی جوانی رب العالمین کی بندگی کے بجائے نافرمانی میں گزار دیتا ہے، تو یاد رکھو یہ جوانی جو انسان کی آخرت بنا سکتی ہے، وہیں پر اگر ضائع کر دی جائے، یہی جوانی انسان کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم، کہ بندے مومن روز قیامت اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہٹ نہیں سکے گا، ہل نہیں سکے گا، اس کے قدم رب العالمین کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے، حتی یسأل عن اربع، یہاں تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اس میں اہم سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، بندے میں نے جوانی دی، بتا تو نے کہاں گزاری ہے۔ جوانی کے ایک ایک لمحے کے اللہ رب العالمین کے پاس جواب دہی ہے، ایک ایک وقت اور ایک ایک منٹ، یہ جو جوانی کا اللہ نے مجھ کو اور آپ کو دیا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے کہ ہم نے کہاں جوانی صرف کی ہے، رب کی بندگی میں لگائی یا نافرمانی میں لگائی ہے، رب کو خوش کیا یا اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کی خوشنودی والے اعمال کیے یا اللہ رب العالمین کو غضبناک کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کو جواب دینا ہے، جوانی کے بارے میں جواب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا اللہ سبحانہ و تعالی کو جواب دینا ہے۔ آج عمومی طور پر دیکھیے ہمارے معاشرے میں اگر نوجوانوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو کہا جاتا ہے گرم خون ہے، جوان ہے، غلطی ہوتے رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جوانی مستانی ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، جوانی دیوانی نہیں ہوتی، مستانی نہیں ہوتی، بلکہ جوانی ربانی ہونی چاہیے، رب کی بندگی میں لگانی چاہیے۔ یہ جوانی کا مرحلہ پھسلنے کا مرحلہ نہیں ہے، ڈگمگانے کا مسئلہ نہیں ہے، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کا مرحلہ ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جوانوں نے ایسی ایسی تاریخیں رقم کی ہے، اپنی قوم کو ایسے عروج پر پہنچایا اور ایسے ایسے انقلابات پیدا کیے ہیں کہ تاریخ آج بھی حیران و شزدر رہ جائے گی۔ ہمارا آپ جانتے ہیں بت پرستی کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں توحید کی شمع روشن کرنے والے ابراہیم نوجوان ہی تھے۔ قرآن اس کا تذکرہ فرماتا ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم، جب قوم والے میلے کو چلے گئے، ابراہیم نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا۔ سارے کے سارے بتوں کو ڈھا دیا، سب سے بڑے بت کے گردن میں کلہاڑی ڈال دی۔ قوم والے آئے، دیکھا کہ ہمارے معبودان کا یہ حال کس نے کیا۔ چند لوگ جو معاشرے سے واقفیت رکھتے تھے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، یہ اس شخص کا کام ہو سکتا ہے، ہم نے سنا ہمارے معاشرے میں ایک نوجوان ہے، سمعنا فتى، ایک نوجوان ہے، يقال له ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یقیناً یہ اس کا کام ہوگا۔ تو بت پرستی کے ماحول میں جہاں ان کے والد خود بتوں کو تراشا کرتے تھے، جہاں ہر جانب بتوں کی چمک دھمک تھی، وہاں پر توحید پھیلانے والے، بتوں کا خاتمہ کرنے والے ابراہیم علیہ السلام نوجوان ہی تھے۔ اگر بات کی جائے جوانی کی، توحید کے خاطر قوم کو چھوڑنے والے، وطن کو چھوڑنے والے، سب کچھ ترک کرنے والے اصحاب کہف وہ بھی نوجوان ہی تھے۔ یہ نوجوانوں پر مشتمل ایک قافلہ تھا۔ قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ یہ نوجوان تھے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر رب کی توحید کے لیے نکل گئے تھے۔ اور اگر بات کی جائے جوانی کی، ہمارا آپ جانتے ہیں کہ بھری جوانی میں بدکاری کو لات مارتے ہوئے، عفت و پاک دامنی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے جیل کو ترجیح دینے والے یوسف نوجوان تھے۔ نوجوانی کا بڑا کردار ہوتا ہے، اس نوجوانی کی عبادت رب کو بڑی پسند آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بیان فرمایا کہ جب انہیں بدکاری کی دعوت دی گئی، انہوں نے عفت و پاک دامنی کا مظاہرہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، چنانچہ فرمایا رب السجن
احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل پسند ہے، میں قید میں جانا گوارا کر لوں گا، لیکن اس بات پر راضی نہیں ہوتا جس بات کی طرف مجھے یہ مصر کی عورتیں بلاتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ معاملہ کوئی بھی ہو، جوانی کی بڑی قدر ہوتی ہے، جوانی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں جب اسلام کی دعوت دی گئی، پہلے پہل دین اسلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے کفار کے ظلم و ستم پر صبر و استقامت کی مضبوط چٹانیں بننے والے یہ صحابہ کرام کی جماعت نوجوانوں کی جماعت تھی۔ بڑے نوجوان تھے جنہوں نے اول مرحلے میں اسلام قبول کیا ہے۔ دین اسلام کی نشر و اشاعت کی اگر بات کی جائے تو دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے تن من دھن کی قربانی دینے کے لیے آپ کن صحابہ کرام کا نام سر فہرست پاؤ گے؟ آپ کو ملے گا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، صہیب رومی، مصعب بن عمیر، بلال حبشی، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود۔ یہ نوجوان تھے جو دین اسلام کی نشر و اشاعت میں سر فہرست ملتے ہیں۔ یقیناً جوانی کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، ہمارا آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی جوانیاں دین اسلام کے لیے کیسے قربان کی ہے، اور آنے والی نسلوں میں نوجوانوں کے لیے کیسی مثالیں پیش کی ہے۔ انسان صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، ان کی جوانیوں کا احاطہ کرے، دیکھیں کہ وہ کیسی جوانی تھی جو رب العالمین کی بندگی میں گزارا کرتے تھے۔ آج جہاں نوجوان دین سے دور ہو رہے ہیں، مادہ پرستی کا شکار ہو رہے ہیں، علماء سے نفرت کا ماحول بنا ہوا ہے، دنیا پرستی کا ماحول بنا ہوا ہے، دنیا یہ نوجوانوں کے لیے فتنوں کی آماج گاہ بنی ہوئی ہے، قدم قدم پر فتنے نظر آتے ہیں، قدم قدم پر ظلمت اور گمراہی نظر آتی ہے۔ ایسے مرحلے میں اور ایسے وقت میں صحابہ کی زندگیاں نوجوانوں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں، راہ میں جانے کے لیے، راستے پر گزرنے کے لیے چراغ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آج کا نوجوان جہاں دنیا کی دل فریبی میں آ جاتا ہے، دنیا کا دل دادا بن چکا ہے، اور اس دنیا کی ناجائز محبتوں کا شکار ہو چکا ہے، وہاں پر صحابہ کرام کی زندگیاں نوجوانوں کو اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سامنے ہر محبت ہے، ہر محبت قربان ہے، ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان ہے، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہر چیز قربان، اول اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ محترم حاضرین، ہمارا آپ جانتے ہیں کتنے ایسے واقعے ملیں گے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ عشرہ مبشرہ میں آپ رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ ابتدائی دور میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور دار ارقم بن ابی ارقم میں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ چنانچہ ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ مکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر پھیلا دی گئی۔ یہ افواہ اڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت یہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی عمر، بھری جوانی کی عمر، 16 سے 17 سال کی عمر ہے۔ جیسے ہی زبیر بن عوام کو معلوم ہوا، اسلامی حمیت جاگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، یہ تنہا ننھا مجاہد اپنی تلوار مان سے نکالتا ہوا دار ارقم بن ابی ارقم سے نکلتا ہے، مکہ کی گلیوں میں تنہا گشت لگاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، کہا زبیر کیا بات ہے، اتنے غصے میں، اتنے کیش میں تلوار ننگی لیے گھوم رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انتقال کی خبر پھیلا دی گئی، میں یہ تہیہ کر کے نکلا تھا کہ اگر یہ بات، یہ خبر سچی ہو تو یہ آج میری تلوار ہوگی، سرداران قریش کی گردنیں ہوگی، اکیلا ان کی گردنیں جدا کرتا ہوا چلا جاؤں گا۔ یہ صحابہ کرام کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، دین اسلام کے لیے تن من دھن کی قربانیاں تھیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، ہجرت کا موقع ہے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تیاری کر رہے ہیں، کفار کو پتہ چل چکا ہے، ٹائٹ فیلڈنگ لگا دی گئی ہے. آپ کے گھر کے باہر تمام کے تمام سرداران، اور سرداران میں وہ سردار جو شجاعت میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، جو بہادری میں بڑا رتبہ رکھتے ہیں، کفار نے بڑے بڑے بہادر سرداروں کو جمع کیا، ان کے ہاتھوں میں ایک ایک ننگی تلوار دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اطراف تمام کو بٹھا دیا، جیسے ہی نکلے حملہ کرنا ہے. ایسے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل مکہ کی کچھ امانتیں باقی تھی. اس موقع پر جس بہادر صحابی کا اللہ کے نبی نے انتخاب کیا وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں. کہا کہ میرے بعد تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، ممکن ہے کہ میرے چلے جانے کے غصے میں یہ کفار تمہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں، تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ذمہ داری دیتے ہوں. کیا ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی؟ کہا میں مدینے جا رہا ہوں، میرے پاس یہ امانتیں موجود ہے، تم میرے بستر پر سو جانا، اگلے دن امانتیں لوٹا کر مدینہ آنا. کتنی بڑی بات ہے، جان ہتھیلی میں آ گئی ہے. معلوم ہے کبھی بھی ان کے انتظار کا جو پیمانہ ہے لبریز ہو سکتا ہے، چھلک سکتا ہے، یہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو سکتے ہیں اور آپ کے بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا خیال کرتے ہوئے حملہ کر سکتے ہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھی. کہا میں آپ کے بستر پر سو جاؤں گا، میں آپ کے بستر پر پوری کی پوری رات گزاروں گا. ہوا یہی، پوری کی پوری رات علی بن ابی طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر گزاری ہے. اور جب صبح کفار نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا گیا. خوب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ستایا گیا. محترم حاضرین، اسی طریقے سے دین اسلام کے لیے ہر چیز کی قربانی کا صحابہ اکرام نے جو جذبہ دکھایا ہے، جو مثالیں پیش کی ہے، خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی مثال تا قیامت بھلائی نہیں جا سکتی، تا قیامت مٹائی نہیں جا سکتی. دھوکے سے کفار نے خبیب بن عدی کو قید کر لیا، ایک لمبی مدت تک انہیں قید میں رکھا، اور اس کے بعد خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی موت کا فیصلہ کیا گیا. کفار نے ایک بڑا مجمع تیار کیا، کہا کہ آج محمد کو ماننے والے خبیب کا قتل ہوگا، تمام لوگ حاضر ہونا اور اس کا مشاہدہ کرنا. ہزاروں کی محفل جمع ہو گئی، ایک بڑا جمع غفیر ہے. محبت رسول کے اس شیدائی کی موت کا تماشا دیکھنے کے لیے تماشائی آ چکے ہیں. خبیب بن عدی قید میں ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، زنجیروں میں بند کر دیے گئے ہیں. خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو تمام کفاران کے سامنے لایا جاتا ہے، انہیں اذیت دی جاتی ہے، انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے، ذہنی دباؤ ڈالا جاتا ہے، انہیں ستایا جاتا ہے. اور جب خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم نے میرے قتل کا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، کیا محبت ہے اللہ سے، کیا محبت ہے رسول سے، کیا محبت ہے عبادات سے. کہا کہ موت سر پر کھڑی ہے، مر جاؤں گا، 2 رکعت نماز ادا کرنے کی مہلت چاہیے. خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو مہلت دی گئی، جلدی جلدی 2 رکعت نماز ادا کر لیا. اور اس کے بعد خبیب بن عدی نے کہا کہ اے کفار کی جماعت سنو، میں اپنی نماز کو اور لمبی کرنا چاہتا تھا. اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم اس بات کے تعلق سے، میرے تعلق سے یہ بات پھیلاؤ گے اور اس گمان کا شکار ہو جاؤ گے کہ خبیب موت سے ڈر کر اپنی نماز لمبی کر رہا ہے، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا میں اور لمبی نماز ادا کرتا. یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ لمبی نماز ادا کرتا، لیکن میں نے جلدی جلدی 2 رکعت نماز ادا کی ہے. اس جواب پر کفار کو بڑا طیش آتا ہے. یقینی بات ہے وہ ہزاروں کا مجمع جمع کیے ہیں خبیب بن عدی کی موت کا تماشا دکھانے کے لیے، اور وہاں پر خبیب بن عدی لفظی انداز میں انہیں تماشا مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اور لمبی نماز ادا کر سکتا تھا،
لیکن میں نے مختصر سی 2 رکعات نماز ادا کی ہے، ان پر تیر سے تلوار سے حملے ہوئے۔ وہاں پر موجود لوگوں کا یہ بیان ہے، خبیب کے جسم سے خون کے فوارے اڑ رہے ہیں۔ ایسے میں خبیب سے کہا جاتا ہے، اے خبیب ذرا بتا تو صحیح کہ تیری جگہ محمد ہو، تجھے چھوڑ دیا جائے، تو اپنے گھر میں آرام سے ہو، اہل و عیال میں زندگی بسر کرے، اور تیری جگہ محمد کو تکلیف دی جائے، کہ تو یہ بات گوارا کر لے گا؟ خبیب بن عدی نے محبت رسول کے جذبے سے سنسار ہو کر کفار کو یہ منہ توڑ جواب دیا اور کہا کہ لوگوں، تم کہتے ہو کہ میری جگہ محمد اور میں رہا کر دیا جاؤں، سن لو، میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ آپ کے پیر میں مختصر سا ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے، اس کے بدلے میں مجھے رہا کر دیا جائے۔ یہ خبیب کی ایک جان ہے، محمد الرسول اللہ پر ایسی 100 جانیں قربان ہیں۔ یہ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر لٹا دی، دین اسلام کی نشر و اشاعت میں ساری کی ساری زندگی قربان کر دی۔ محترم حاضرین، اسی طریقے سے اگر بات کی جائے قربانیوں کی، آج نوجوانوں کا یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ جہاں نوجوانوں کو مال کا چسکا لگتا ہے، مال و دولت کا نشہ سر پر سوار ہوتا ہے، آج کا نوجوان حلال اور حرام کی تمیز کو ترک کر دیتا ہے۔ کسی بھی طریقے سے ہو، مال آنا چاہیے، دولت جمع کرنی ہے، انبار کھڑا کرنا ہے، ہمارے لیے جائیدادیں بنانی ہیں، آنے والے نسلوں کے لیے بینک بیلنس چھوڑنا ہے۔ یہ آج کے نوجوانوں کا معاملہ ہے، جبکہ آپ عہد نبوی کے نوجوانوں کا کردار اٹھا کر دیکھیے، عہد نبوی کے نوجوانوں کی سیرت اٹھا کر دیکھیے۔ چنانچہ سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ جلیل القدر صحابی رسول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں حمص کا گورنر بنایا۔ ان کے گورنر بنانے کی داستان بھی بڑی عجیب ہے۔ یہ حمص کا جو علاقہ ہے ملک شام میں آتا ہے، اور شام اس وقت اکٹھا تھا، بہت بڑا ملک تھا، فلسطین اسی کے احاطے میں آتا تھا، کئی بڑے بڑے ممالک آتے تھے۔ آج یہ پورا کٹ کر چھوٹا سا قصبہ بن چکا ہے، لیکن اس زمانے میں ملک شام بہت بڑا علاقہ تھا، لوگ تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کرتے تھے، تو یہاں ملک شام میں دنیا کی ساری رعنائی اور دل فریبی نظر آتی تھی۔ یہ بڑا خوشنما، بڑا بہترین شہر تھا، اور وہاں حمص میں گورنر مقرر کرنے کی باری آئی۔ عمر بن خطاب نے سوچا کہ یہاں پر ایسے بندے کو والی مقرر کیا جائے جو دنیا سے بالکل دور ہو، دنیا کی رعنائی اور دل فریبی نہ ہو۔ چنانچہ بہت زیادہ سوچنے کے بعد کہا کہ مجھے وہ بندہ، وہ والی مل گیا۔ صحابہ نے پوچھا کون ہے؟ کہا سعید بن عامر، وہ حمص کا گورنر بنے گا۔ حمص کا گورنر سعید بن عامر کو بنایا گیا۔ اور اس کے بعد ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک وفد حمص سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں کے حالات کی خبر گیری کرتے ہیں، وہاں کے حالات دریافت کرتے ہیں، اور اس کے بعد وفد سے کہتے ہیں کہ تمہارے ملک میں، تمہارے شہر میں جو غربا اور مساکین ہیں ان کی فہرست دو، مجھے ان کے لیے امداد پہنچانی ہے، مجھے ان کے لیے مدد کرنی ہے، تم اپنے شہر کے غربا مساکین کی لسٹ بنا کر دو۔ چنانچہ وفد والوں نے، حمص کے رہنے والوں نے لسٹ بنائی، فہرست بنائی، امیر المؤمنین کو فہرست دی گئی۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب فہرست پر نظر ڈالتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ سعید بن عامر کا نام فقراء میں موجود ہے۔ کہا کہ یہ سعید بن عامر ہے۔ وفد والوں نے کہا کہ ہاں یہ تمہارا گورنر، تمہارا والی؟ کہا کہ ہاں ہمارے والی ہے۔ کہا وہ فقراء کی لسٹ میں کیسے؟ وفد والوں نے جواب دیا اگر سے یہ ہمارا والی، ہمارا حکمران ہے، لیکن ان کا گھرانہ ایسا ہے، کئی عرصہ گزر جاتا ہے ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آبدیدہ ہو گئے۔ کہا یہ 1000 دینار کی تھیلی ہے، لے جاؤ سعید بن عامر کو دو، میرا سلام سناؤ، اور کہو کہ یہ مال اپنے ذاتی خرچ میں لائیں، اپنی ضروریات میں اس مال کو استعمال کرنا ہے، ادھر ادھر نہیں دینا۔ چنانچہ وفد سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتا ہے، وہ 1000 دینار کی تھیلی سعید بن عامر کو دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا یہ کیا چیز ہے؟
وفد والوں نے جواب دیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، امیر المؤمنین نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا، یہ 1000 دینار ہے، آپ کے لیے سلام پیش کیا ہے اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ یہ مال اپنے ذاتی خرچ میں لائیں گے۔ اتنا سننا تھا، سعید بن عامر نے بآواز بلند انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اندر سے اہلیہ پریشان ہو گئی، کہا، دروازے میں آ گئی، دریافت کیا کہ اے سعید کیا بات ہے؟ کیا کوئی ناگہانی واقعہ پیش آ گیا ہے؟ کیا کوئی حادثہ پیش آ گیا؟ آپ انا للہ پڑھ رہے ہیں۔ اس موقع پر یہ دنیا سے دور رہنے والا صحابی، آخرت کی فکر کرنے والا صحابی، حلال و حرام کی تمیز کرنے والا، دنیا سے اپنا دامن چھڑا کر اپنی عقبہ بنانے والا سعید بن عامر جواب دیتا ہے کہ اے اہلیہ، بات یہ ہے کہ آج ہماری آخرت تباہ کرنے کے لیے دنیا ہمارے گھر میں گھس آئی ہے۔ اہلیہ بھی سبحان اللہ کیا اہلیہ تھی، اس دور کے لوگوں کے کیا کہنے۔ ان کی زوجہ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو اس دنیا کو ہم سے دور کر دیجئے۔ سعید بن عامر لوگوں کو بلاتے ہیں، 1000 دینار کی تھیلی کو الگ الگ تھیلیوں میں تقسیم کرتے ہیں، فوراً سارا کا سارا مال غربا میں تقسیم کر دیتے ہیں، غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ دنیا طلبی صحابہ کرام میں نہیں تھی۔ یہ صحابہ کرام کی مثالیں ہیں میرے اور آپ کے لیے، ہماری زندگی سنوارنے کے لیے، کہ ہم اور آپ اس دنیا کی چکر میں نہ آئیں، اس دنیا کی رعنائی اور دل فریبی میں نہ آئیں۔ چاہے جتنا بھی مال ہو، انسان کو چھوڑ کر جانا ہے، تنہا انسان قبر میں جانے والا ہے، اس کا مال ساتھ نہیں آئے گا، اس کی زمین جائیداد ساتھ نہیں آئے گی، اس کا بینک بیلنس ساتھ آنے والا نہیں ہے، نیکیاں ساتھ آنے والی ہیں۔ وہ اعمال جو اس نے دنیا میں انجام دیے، وہ اعمال اس کے کام آنے والے ہیں۔ چنانچہ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا ایک اور واقعہ میری اور آپ کی زندگی سنوارنے کے لیے، میری اور آپ کی سیرت بنانے کے لیے، سعید بن عامر رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ کا ذکر ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حمص کا دورہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس موقع پر حمص والوں سے دریافت کیا تمہارے کیا حالات ہیں؟ امیر المؤمنین نے دریافت کیا تمہارا جو والی ہے، حکمران ہے سعید، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیسا ہے؟ ذمہ داری کیسی ادا کرتا ہے؟ اس موقع پر انہوں نے جواب دیا کہ حاکم تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ہمیں ان سے 4 شکایتیں ہیں۔ سبحان اللہ، 4 شکایتیں۔ ایسی شکایتیں، کیسی شکایتیں؟ کہا کہ 4 شکایتیں ہیں۔ امیر المؤمنین نے سعید بن عامر کو بلایا، آؤ تمہارے خلاف تمہاری قوم والے، تمہاری رعایا 4 شکایتیں لے کر آئی ہے۔ امیر المؤمنین نے پوچھا بتاؤ پہلی شکایت کیا ہے؟ قوم والوں نے جواب دیا سب سے پہلی شکایت یہ ہے کہ یہ ہمارے والی اور ہمارے حکمران ہیں، لیکن صبح سویرے ہمارے پاس نہیں آتے۔ جب دن نکل جاتا ہے، سورج شروع ہو جاتا ہے، سورج ایک بلندی پر پہنچ جاتا ہے، تب جا کر یہ ہمارے پاس آتے ہیں، اس سے پہلے ہمارے پاس نہیں آتے۔ سبحان اللہ۔ سعید بن عامر سے پوچھا گیا کیا جواب ہے، اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے بتانا نہیں چاہتا، لیکن میری قوم نے شکایت کی ہے، صفائی پیش کرتا ہوں۔ اللہ گواہ ہے میں والی ہوں، حکمران ہوں، میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے۔ جب صبح اٹھتا ہوں، فجر کی نماز ادا کرتا ہوں، واپس اپنے گھر جاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتا ہوں، خود روٹی بناتا ہوں، اور چاش کا وقت ہو جاتا ہے، وضو کر کے چاش کی نماز ادا کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی رعایا کے پاس آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسکراتے ہیں۔ دوسری شکایت، قوم والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سعید بن عامر نے اس کا تو جواب دے دیا، ہمیں سعید بن عامر سے ایک اور شکایت ہے۔ کیا شکایت ہے؟ قوم والوں نے کہا کہ یہ رات کے وقت میں ہم میں سے کسی کا جواب نہیں دیتے، رات کے وقت میں ہمارے پاس نہیں ہوتے، ہمیں کچھ پوچھنا ہو یہ ہمیں جواب نہیں دیتے، نظر نہیں آتے۔ سعید بن عامر سے خطاب کیا، امیر المؤمنین نے کہا سعید بن عامر کیا بات ہے، رات کے وقت میری آیا کو آنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ سعید بن عامر نے جواب دیا اللہ گواہ ہے میں نے اپنا دن عوام کے لیے وقف کر دیا ہے، میری راتیں اللہ کے لیے قربان ہے، میں رات میں رب کی عبادت کرتا ہوں، رات کا وقت کسی اور کو نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیسی زندگیاں ہیں،
ہماری اور آپ کے لیے آج ہماری اور آپ کی راتیں روڈوں پر گزرتی ہیں، سڑکوں پر گزرتی ہیں، عیاشی کرتے ہوئے گزرتی ہیں، اوباشی میں گزرتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لہو و لعب میں ہماری راتیں گزرتی ہیں۔ صحابہ کرام کی راتیں کیسی گزرا کرتی تھی؟ قوم والوں نے شکایت کی۔ ایک اور شکایت ہے۔ کون سی شکایت؟ قوم والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن مہینے میں 2 ایام ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سعید بن عامر دن کا اکثر حصہ مہینے کے 2 دن ہمیں نظر ہی نہیں آتے، کہاں جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ سعید بن عامر سے سوال کیا گیا، کیا بات ہے، مہینے میں 2 دن کہاں غائب رہتے ہو؟ سعید بن عامر جواب دیتے ہیں، گرچہ میں یہاں کا والی اور حکمران ہوں، لیکن کپڑے دھونے کے لیے میرے پاس کوئی خادم نہیں میرے پاس اتنے لباس ہیں کہ ایک میلا ہو جائے میں اسے اتاروں، دوسرا زیبتن کروں، اپنی عوام کے پاس آ کر بیٹھوں، میرے پاس صرف یہ ایک جوڑا ہے، ایک لباس ہے، یہ میلا ہو جاتا ہے، میں اس کو دھوتا ہوں، اس کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، جب یہ سوکھ جاتا ہے تب اپنی عوام کے پاس آتا ہوں، اسی لیے تاخیر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین مثالیں ہیں۔ ہمارے صحابہ کا کیا تواضع تھا، کیسی ان کی انکساری تھی، کیسا ان کا زہد اور ورع تھا، ہماری اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ قوم نے کہا کہ ٹھیک ہے، 4تھی شکایت، ایک اور شکایت ہمیں سعید بن عامر سے ہے۔ امیر المؤمنین نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اپنے امیر سے ایک شکایت یہ ہے کہ یہ کئی بار بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، انہیں ہوش نہیں ہوتا، کئی مرتبہ انہیں غشی آتی ہے، گر جاتی ہیں۔ سعید بن عامر سے دریافت کیا، کیا بات ہے، کیا تمہیں کمزوری لاحق ہو گئی ہے، کیا تمہیں کسی چیز کی شکایت ہے، کیوں بار بار بے ہوش ہو کر گر جاتے ہو؟ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں امیر المؤمنین، بات ہے اس وقت کی جب خبیب بن عدی کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کیا جا رہا تھا، جب خبیب بن عدی کو موت کی سزا دی جا رہی تھی، ہزاروں کا مجمع جو تماشائی بن کر آیا تھا، اس میں ایک تماشائی میں بھی تھا۔ جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں نے موت کا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا، کیسے خبیب کو ستایا گیا، کیسے انہیں تیر و تلوار کا نشانہ بنایا گیا، کیسے انہیں سوالات کیے گئے، کیسے انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا، کیسے زندہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ میں وہاں پر موجود تھا، میں نے اپنی نگاہوں سے اپنا یہ منظر دیکھا ہے۔ گرچہ حوادث کی کثرت نے لوگوں کے دلوں سے یہ واقعہ بھلا دیا، لیکن میرے دل سے خبیب بن عدی کی موت کا واقعہ بھلایا نہیں گیا۔ جب کبھی مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے، میرے دل میں ایک بات آتی ہے، ایک خیال مجھے اندر سے کھایا جاتا ہے، ایک فکر مجھے ہوتی ہے کہ روز قیامت اگر اللہ مجھ سے سوال کر لے کہ محمد رسول اللہ کی محبت کا یہ صدائی تھا، رب کی عبادت کرنے والا، دین کی نشر و اشاعت کرنے والا، میرا معصوم بندہ تیری نگاہوں کے سامنے ستایا جا رہا تھا، تیری نگاہوں کے سامنے اس پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، تو نے اس کی مدد نہیں کی۔ یہ سوال جب میرے ذہن میں آتا ہے، رب کا خوف میرے دل و دماغ پر ایسے طاری ہوتا ہے، میں بے ہوش ہو کر گر جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے صحابہ کی آخرت کی فکر تھی جو انہیں دنیا بنانے پر مجبور کرتی تھی۔ ہمارے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے دنیا کو ترک کیا اور آخرت کی انہوں نے فکر کی ہے۔ محترم حاضرین، اگر بات کی جائے رشد و ہدایت کی، دین اسلام کی تبلیغ کی، کہ کیسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے، کیسے اپنے رشتہ داروں تک دین کی صحیح بات پہنچائی جائے، صحابہ کرام نے ہمارے اور آپ کے لیے بہترین مثالیں، بہترین نمونے چھوڑے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کون نہیں جانتا، مکثرین بالروایہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث آج ہمارا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ احادیث بیان کرنے والے مکثرین بالروایہ میں شمار ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے گھر والوں کی ہدایت کی بڑی فکر تھی۔ آج ہمارا ہدایت پر ہیں، اللہ کا احسان ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس نے مجھ کو اور آپ کو سیدھی راہ دکھائی ہے، صراط مستقیم پر کھڑا کیا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں فکر ہو کہ ہم کیسے اپنے گھر والوں کو سیدھے راستے پر لائیں گے، ہم کیسے اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، اعزاء و اقارب کو صراط مستقیم پر گامزن کریں گے۔ مجھ کو اور آپ کو اس بات کی توجہ ہونی چاہیے، اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فکر تھی، ابو ہریرہ نے اسلام قبول کر لیا، ان کی ماں نے اسلام قبول نہیں کیا، والدہ مشرکہ ہیں، جب کبھی محمد رسول اللہ کا ذکر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کو شتم کرتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی ہیں۔ یہ صحابی رسول جو سارا دن محمد رسول اللہ کی صحبت میں گزارتا ہے، جب گھر آتا ہے اپنی ماں سے محمد رسول اللہ کے لیے برے الفاظ سنتا ہے، دل چھنی ہو جاتا ہے، تڑپ جاتے ہیں، بار بار ماں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ ماں اللہ ایک ہے مان لو، محمد رسول اللہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں مان لو، انہیں اللہ نے نبی رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ ان کی ماں ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حسب معمول ابو ہریرہ کے سامنے ان کی والدہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کو ستم کیا۔ یہ ابو ہریرہ جو اپنے دل میں والدہ کی ہدایت کی فکر رکھتے تھے، اپنے گھر والوں کی ہدایت کی تمنا تھی، روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں مشرکہ ہے، آپ پر بد دعا کرتی ہے، آپ پر سب شتم کرتی ہے، آپ کو برا بھلا کہتی ہے، میرے دل میں تکلیف ہوتی ہے، اے اللہ کے نبی میری ماں کے لیے دعا کر دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دربار نبوت سے اٹھے، گھر تشریف لے گئے، گھر کا دروازہ اندر سے لگا ہوا ہے، ماں غسل کر رہی ہے، ماں نے ابو ہریرہ کے آنے کی آہٹ سن لی، کہا ابو ہریرہ دروازے پر کھڑے رہو ابھی آتی ہوں۔ چنانچہ ابو ہریرہ انتظار کر رہے ہیں، ماں نے غسل کیا، دروازہ کھولا، ابو ہریرہ کی جیسے ہی اپنی ماں پر نظر پڑی، ماں نے ابو ہریرہ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، میں تیرے ساتھی محمد رسول اللہ پر ایمان لاتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتی ہوں۔ ابو ہریرہ ماں نے خوشی کے واپس دربار نبوت پہنچے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی، کہا اللہ کے نبی خوشخبری کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، رب نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، میری ماں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو اس واقعے سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں تڑپ ہو کہ ہم اپنے والدین کو سیدھے راستے پر لائیں، اس کے لیے دعائیں کریں، علماء سے رجوع کریں، علماء کے ساتھ اپنے والدین کا رشتہ ناتا جوڑیں، ان سے ملاقات کروائیں، انہیں سیدھے راستے پر لانے کی مکمل کوشش کریں۔ محترم حاضرین، اسی طریقے سے جب صحابہ اکرام نے اسلام کو گلے لگایا، ہمارا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی خاطر یہ نوجوان صحابہ تھے جنہوں نے ایک ایک چیز چھوڑ دی۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ جو روم کے رہنے والے تھے، مکہ میں آ کر بس گئے، مکہ میں تجارت کی، بڑے مالداروں میں ان کا شمار ہونے لگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا، ہجرت کے لیے تیار ہو گئے، مکہ کے بڑے مالداروں میں شمار ہوتا ہے۔ کفار نے صہیب رومی کا راستہ روک لیا، کہا کہ صہیب تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ صہیب نے کہا کہ کیوں مجھے اجازت نہیں؟ تم جانتے ہو کہ میں تم میں سب سے بہترین تیر انداز ہوں، جب تک میری کمان میں ایک ایک تیر موجود ہے تم میں سے کوئی میرے قریب نہیں آ سکتا، اگر تیر ختم ہو جائیں میں تلوار سے مقابلہ کروں گا، کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر بات یہ ہے کہ میں نے تمہارے شہر میں آ کر مال کمایا ہے، اگر تم یہ مال مجھ سے لینا چاہتے ہو لے لو، میں نبی کی جانب ہجرت کر کے جانے والا ہوں۔ لہذا کفار و مشرکین مان جاتے ہیں، کہا کہ تم تنہا مکہ میں آئے، ہمارے شہر میں رہ کر اتنا مال اتنی دولت جمع کر لی، ایک ایک پائی یہاں چھوڑ کر جاؤ گے۔ تاریخ گواہ ہے مکہ کے بڑے مالدار صہیب رومی نے دین اسلام کے خاطر، اسلام پر کاربند ہونے کے لیے، اسلام پر چلنے کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کو فالو کرنے کے لیے، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہونے کے لیے اپنے مال و دولت کی ایک ایک پائی مکہ
مکہ میں چھوڑ دی، کوئی چیز نہیں لے کر گئے، ہر چیز مکہ میں چھوڑ دی، کہا کہ میرا مزید مال وہاں رکھا ہے، جاؤ اور لے لو۔ سارے کے سارے کفار ان کے خزانے کی جانب لوٹے، اور یہ عظیم المرتبہ صحابی رسول سب سے عظیم خزانے دین اسلام کی دولت سے سرفراز ہو چکے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ دین اسلام کی دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی ہر دولت ہے قربان ہے۔ محترم حاضرین، صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی زندگی مجھ کو اور آپ کو اس بات کی تلقین کرتی ہے، ہم نوجوانوں کو اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے کہ اگر کوئی چیز قربان کرنی پڑے دین اسلام کے لیے قربان کر دی جائے، ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہ جائے، چاہے وہ آپ کا مال ہو، دولت ہو، اعزہ و اقارب رشتہ دار ہو، جو کچھ ہو، دین کی بات آئے، اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے، ہر چیز دین اسلام کے لیے قربان کر دی جائے۔ محترم حاضرین، آج نوجوانوں میں ایک بڑھتا ہوا فتنہ یہ ہے کہ آج کے نوجوان علم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، علم سے کوسوں دور ہیں۔ جیسا کہ ابھی شیخ محترم نے بتایا کہ ہمیں توحید کا علم نہیں ہے، دعوت کے اسالیب سے ہم نہ واقف ہیں، شریعت اسلامیہ کے اہم بنیادی معلومات مجھ کو اور آپ کو نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم اور آپ نوجوان صحابہ کرام کی زندگیوں کا احاطہ کریں، صحابہ کرام کی سیرت کو اگر پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں شریعت اسلامیہ کے حصول کے لیے نکال دی، دینی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فروخت کر دیا۔ وعدے مثال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہیں، انہیں یوں ہی مکثرین بالروایہ نہیں کہا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیے، کتنی خوفناک سیرت ہے، کتنی مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا ہے، کتنی مصیبتیں انہوں نے جھیلی ہیں، یوں ہی انہیں علم کا یہ اعلیٰ مقام عطا نہیں ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اصحاب صفہ میں شامل ہونا شروع کر دیا۔ اصحاب صفہ یہ وہ لوگ تھے جو صفہ کے چبوترے پر بیٹھا کرتے تھے، جن کا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں تھا، تجارت سے کوئی لین دین نہیں تھا، دنیا کی چمک دمک سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان کے شب و روز کا مقصد ایک ہے، دینی علم حاصل کرنا، اسلامی معلومات اکٹھا کرنا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے، اور تاریخ نے دیکھا کہ اصحاب صفہ میں سب سے زیادہ پیش رہنے والا یہ نوجوان ابو ہریرہ تھا کہ پیارے نبی کے تبسم سے آپ کے لب سے ایک بات نکلتی، ابو ہریرہ لکھ لیا کرتے تھے، ابو ہریرہ اسے یاد کر لیا کرتے تھے۔ آپ کوئی خطبہ ارشاد کرتے، فوراً ابو ہریرہ اسے تحریر کر لیا کرتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ روزی روٹی کی فکر نہیں ہے، کھانے پینے کی فکر نہیں ہے، پیٹ کی فکر نہیں ہے۔ کئی ایام ایسے گزرے، پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا، حتیٰ کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے ابو ہریرہ بھوک کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے کئی موقعوں پر بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے، کئی موقعوں پر انہیں غشی آ جاتی، بھوک کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے، بھوک کی تپش برداشت نہ کرتے ہوئے کئی موقعوں پر بے ہوش ہو جاتے، ہر طرح کی تکلیف اٹھائی، مصیبت اٹھائی، اور ہر طرح کے تکالیف کا سامنا کیا، لیکن دینی علم حاصل کرنا نہیں چھوڑا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، ہر چیز سے سہولت ہے، علماء موجود ہے، ہر کوئی آپ کو ٹرین کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی آپ کو دینی علم دینا چاہتا ہے، آپ کو اس دین کا سچا علمبردار بنانا چاہتا ہے، لیکن آج نوجوانان امت کی یہ حالت ہے کہ آج کا نوجوان دین سیکھنا نہیں چاہتا، دین سے بیزار نظر آتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کی زندگیاں دین علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وقف کر دی تھی۔ محترم حاضرین، اسی طریقے سے اگر بات کی جائے اطاعت رسول کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں صحابہ کرام کے نوجوانوں نے وہ مثالیں پیش کی ہیں کہ ہم اور آپ اگر پڑھیں تو حیران رہ جائیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، بالکل چھوٹی چھوٹی مثالیں، بالکل چھوٹی چھوٹی مثالیں جن کی آج ہماری اور آپ کی نظروں میں کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہوگی۔ عمر بن خطاب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے پاس پہنچا، قریب گئے، اسے بوسہ دیا، اور اس کے بعد حجر اسود کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں
تیرا کوئی مقام نہیں ہے، محض تو ایک پتھر ہے، میں نے تجھے بوسا دیا ہے، اسی لیے بوسا دیا کہ میں نے محمد رسول اللہ کو تجھے بوسا دیتا ہوا دیکھا ہے، محمد رسول اللہ نے تجھے بوسا دیا ہے، میں آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، میں آپ کی اطاعت کرتے ہوئے، میں آپ کی تابعداری کرتے ہوئے میں نے تجھے بوسا دیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی سیرت آپ پڑھ لیجئے، جب کبھی سفر پر نکلتے، مدینہ سے مکہ کا فاصلہ طے کرتے، کئی مقامات پر اپنی سواری کو بٹھایا کرتے تھے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اپنی سواری یہاں کیوں بٹھاتے ہیں؟ کہا نبی کی اتباع میں بٹھاتا ہوں، نبی کی پیروی میں بٹھاتا ہوں۔ میں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ آپ یہاں سے گزرتے تھے تو آپ نے اپنی سواری کو یہاں بٹھایا، میں نے آپ کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں اپنی سواری یہاں پر بٹھا دی ہے۔ صحابہ کرام نے ایک چھوٹا چھوٹا عمل نہیں چھوڑا، ایک چھوٹی چھوٹی جگہ نہیں چھوڑی اطاعت رسول کے لیے۔ لیکن آج کا نوجوان ہائے افسوس سنت نبوی سے کوسوں دور ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پسے پش ڈالتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے داڑھی چھوڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ داڑھی سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی فاعف اللحیہ، داڑھی کو چھوڑا جائے، داڑھی بڑھائی جائے۔ ہے آج کتنے ایسے نوجوان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے پیروں تلے رونتے ہیں۔ نوجوانوں کی نظر میں پیارے نبی کی سنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج کوئی ایسا نوجوان ہو جو اس بات کا عہد کر لے کہ داڑھی چھوڑنا نبی کی سنت ہے، اچھی بات کرنا نبی کی سنت ہے، سنن و نوافل پر عمل کرنا نبی کی اتباع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا یہ آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت ہے۔ آج کوئی نوجوان جو یہ عزم کرے میں یہاں اٹھنے سے پہلے اس عزم کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے میں محمد رسول اللہ کی اتباع میں، اطاعت و فرما برداری میں اپنی داڑھی چھوڑ دوں گا، کبھی اسے اوزار نہیں لگاؤں گا، کبھی خینچی اور کبھی وسطی اپنی داڑھی کو نہیں لگاؤں گا۔ ہے نوجوان جس کے دلوں میں اطاعت رسول کا یہ جذبہ ہو، جس کے دلوں میں محمد رسول اللہ کی محبت ہو، اور وہ محمد رسول اللہ کی محبت کے لیے ہر محبت قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ضرورت ہے کہ ہمارا صحابہ کرام کی محبت کے یہ مثالیں پڑھیں، صحابہ کرام کی اطاعت کے جو جذبے اور جو نمونے تھے ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، ان کی اتباع اور ان کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جنگ کا واقعہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بار بار دریافت کر رہے ہیں کیا کہتے ہو، مشورہ دو، مشورہ دو۔ صحابہ کرام بار بار مشورہ دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ ابو بکر نے مشورہ دیا، پھر عمر نے مشورہ دیا، دوبارہ پوچھا علی نے مشورہ دیا، اس کے بعد بھی آپ خاموش نہیں ہے، بار بار مشورہ طلب کر رہے ہیں۔ سعد بن معاذ نے بھانپ لیا کہ آپ انصار سے مشورہ لینا چاہتے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انصار کی نمائندگی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ آپ انصار سے مشورہ لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ انصار کی رائے پوچھنا چاہتے ہو، اگر آپ انصار کا موقف جاننا چاہتے ہو تو آپ سنیے اللہ کے نبی، سامنے سمندر ہو، آپ کا ایک حکم ہو کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو، اللہ کی قسم ہے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، فوراً چھلانگ لگا دیں گے۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت تھا۔ آج نوجوان ٹھان لیں، نوجوان عزم مصمم کریں کہ ہم نبی کی اتباع کریں گے، ان کاموں کا اہتمام کریں گے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ان امور سے اجتناب کریں گے جن سے آپ نے منع کیا ہے، روکا ہے، امت کو متنبہ کیا ہے، بچ جائیں گے۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی شخص رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے، آج کا نوجوان طرح طرح کے مواقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف سنتوں کو اپنے پیروں تلے رونتا ہے، وہ رب العالمین کا یہ فرمان سن لے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کے بارے میں فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ جو میرے حبیب کے سنتوں کو چھوڑتے ہیں، وہ لوگ جو رسول اللہ کے راستے سے اعراض کرتے ہیں، وہ لوگ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو۔ کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ نبی کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے، وہ فتنے میں مبتلا کیے جائیں گے یا پھر وہ دردناک عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔
آج کا یہ نوجوان اسے اپنی جوانی پر فخر ہے، اپنی طاقت پر غرور ہے، یہ سمجھتا ہے کہ آج کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی، کوئی طاقت اپنی بات منوا نہیں سکتی۔ سنو نوجوانوں، اگر نبی کی اتباع نہیں کرو گے، نبی کی پیروی نہیں کرو گے، جہنم میں جاؤ گے۔ رب العالمین تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں فتنے میں مبتلا کرے گا، اور تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نبی کی اتباع نہ کرنا، آپ کی اطاعت نہ کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ آج کے نوجوانوں کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، اسی طریقے سے آج نوجوانوں میں جہاں حرص ہوتی ہے، طمع ہوتی ہے، مال جمع کرنے کی ایک صفت انسان کے اندر، نوجوان کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ جوانی کا مرحلہ ہے، خوب مال جمع کرنا ہے۔ نوجوان کبھی جلدی مال خرچ نہیں کرتا، الا ماشاء اللہ، الا من رحم ربی۔ ایسے بھی نوجوان ہیں جب موقع ملتا ہے بند مٹھی رب العالمین کی بارگاہ میں دیتے ہیں، جتنا ہو سکے رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ عمومی طور پر نوجوان بخیل ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کے اندر جمع کرنے کی حرص اور لالچ ہوتی ہے، لیکن صحابہ کی زندگیاں میرے اور آپ کے لیے کیا نمونے، کیا مثالیں پیش کرتی ہیں۔ دیکھیے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی، فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ لوگوں اگر نیکی کے متلاشی ہو، بھلائی چاہتے ہو، لن تنالوا البر، نیکی ملنے والی نہیں ہے، بھلائی ملنے والی نہیں ہے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو، اپنی پسندیدہ، اپنی محبوب چیزیں رب کی بارگاہ میں قربان کرنی ہوں گی، تب جا کر تمہیں نیکی اور بھلائی ملے گی۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو یہ آیت کریمہ کا پتہ چلا، چنانچہ جیسے ہی پتہ چلا، مسجد نبوی کے بغل میں ان کا باغ تھا، نہایت ہی وسیع باغ، مدینہ کے بڑے بڑے باغوں میں شمار ہوتا تھا، اس کی کھجوریں بڑی عمدہ کھجوریں تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ابو طلحہ کے باغ میں جاتے، وہاں کی کھجوریں تناول کرتے، وہاں کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے، وہاں کھلی آب و ہوا میں، کھلی فضا میں بیٹھا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے بالکل قریب ان کا یہ بڑا وسیع و عریض باغ ہے۔ جب یہ آیت کریمہ انہوں نے سنی، باغ کی چابیاں لائی، رسول اللہ کے سامنے پیش کر دی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی اس وقت ملے گی جب اپنی بارگاہ میں محبوب چیز پیش کرو گے۔ کہا اللہ کے نبی، میری جائیداد میں میرے پاس جو کچھ موجود ہے اس میں مجھے سب سے عزیز، سب سے محبوب یہ باغ ہے۔ رب نے کہا سب سے محبوب چیز قربان کرنی ہے، میں یہ باغ آج کے آج رب کی بارگاہ میں قربان کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ صحابہ کرام جیسے نوجوانوں میں تھا۔ ابو طلحہ انصاری وہ بھی نوجوان تھے، ہماری طرح جوانی تھی، وہ نوجوان جس کے دل میں مال کی حرص، لالچ ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اسے پس پشت ڈالتے ہوئے انفاق فی سبیل اللہ کی اعلیٰ مثال پیش کی ہے۔ محترم حاضرین، اسی طریقے سے آج کے نوجوانوں میں ایک اہم فتنہ یہ پایا جاتا ہے کہ ہمارے نوجوان قرآن سے دور ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں بڑی عمر کو پہنچ گئے، 25 سال، 30 سال کی عمر ہے، کوئی ایک شہر، کوئی ایک ملک کی بات نہیں ہے، آپ جائزہ لیں، آپ سروے کر کے دیکھ لیں، کئی علاقوں میں 10 20 سینکڑوں نوجوان ملیں گے، نام کے مسلمان ہیں، نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، محمد نام ہے، لیکن قرآن نہیں جانتے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کی تلاوت سے نا واقف ہے۔ ارے یہ وہ قرآن ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل کیا، میری اور آپ کی کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا تھا۔ صحابہ کرام کی نوجوانیوں کو دیکھیں، ان کی جو جوانی تھی قرآن کی تلاوت میں کیسے بسر ہوتی تھی، کیسے وہ اپنی جوانی قرآن کی تلاوت میں لگاتے۔ صحابہ کرام قرآن کی تلاوت کے لیے کیسے دل جمعی کے ساتھ کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ آج کے نوجوان قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ اب بھی وقت ہے، قرآن سے اپنا رشتہ ناتا جوڑ لو، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، زندگی بن جائے گی۔ بڑا عظیم مشہور و معروف واقعہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے
नाफे बिन अब्दुल हारिस को मक्का का वाली, मक्का का गवर्नर बनाया। और उसके बाद एक दफा उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु सफर पर निकले हुए हैं। मक्का का ये गवर्नर नाफे बिन अब्दुल हारिस ये उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से सफर में मुलाकात करते हैं। उमर बिन खत्ताब ने सबसे पहला ये सवाल किया, मैंने तुम्हें मक्का का गवर्नर बनाया है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मक्का किसके हवाले है? मक्का की गवर्नरी, मक्का की अमीरी किसे देकर आए हो? उस वक्त नाफे बिन अब्दुल हारिस रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, कहा मैंने हमारे गुलामों में से एक गुलाम इब्ने अबजा को मक्का की गवर्नरी, मक्का की अमीरी दी है। सुना कि उमर बिन खत्ताब ने हैरत से पूछा, इब्ने अबजा एक गुलाम की क्या हैसियत होती है? वो कैसे किसी मुल्क का वाली और अमीर बन सकता है? और बात है मक्का जैसे अजीम शहर की, मक्का का वाली और गवर्नर गुलाम को बनाकर आए हो। मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी और तुम गुलाम के मातहती में अपनी जिम्मेदारी देकर आ गए हो, क्या बात है? क्यों इतनी बेवकूफी वाला मामला किया? उस मौके पर नाफे बिन अब्दुल हारिस ने कहा कि गर्चे इब्ने अबजा गुलाम है, लेकिन ये कोई मामूली गुलाम नहीं है, ये किताबुल्लाह का हाफिज है, ये कुरान की तिलावत करने वाला है, इसीलिए मैंने उसे मक्का की गवर्नरी दी है। सुभान अल्लाह। उस मौके पर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, हाँ सच है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदअु बिही आख़रीन। ये कुरान है जिसके जरिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला कई लोगों को उरूज देता है, तरक्की और बुलंदी देता है, तो कई लोगों को ज़वाल और पस्ती भी देता है। यही कुरान है कि अगर इंसान इसे थाम ले तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसे उरूज अता करता है। एक गुलाम जिसने कुरान से अपना रिश्ता जोड़ लिया, वो मक्का का वाली और मक्का का अमीर बन गया। सुभान अल्लाह, ये बड़ी अजमत की बात है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज हमने कुरान से अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया है। बिल्कुल वो शेर हम पर सादिर आता है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख कुरान होकर। आज मुसलमानों की जिल्लत व पसपाई के जो असबाब हैं, उनमें एक अहम सबब यह है कि आज के इन मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया है, और तारीख कुरान होने की वजह से ये जमीन की धूल चाट रहे हैं। एक दफा कुरान उठा कर देखो, कुरान की तिलावत करके देखो, दोबारा कुरान को अपना ओढ़ना बिछौना बना कर देखो, कैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हें उरूज अता करता है, कैसे अल्लाह तुम्हें तरक्कियां अता करता है। मोहतरम हाज़रीन, बताना ये चाहता हूँ कि सहाबा इकराम की जवानियां कुरान की तिलावत में कैसे बसर होती थी, उनकी मिसालें हमारे और आपके लिए मशाल राह है। वाक़िया है अब्बाद बिन बिश्र रज़ी अल्लाहु अन्हु और अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु का। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर लिए हुए सफर पर रवाना हुए। रात का वक्त हुआ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियाम करने के लिए एक जगह पर पड़ाव डाला। हस्बे मामूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लोगों को निगरान बनाया। सारा का सारा लश्कर आराम करेगा, नींद करेगा, सो जाएगा, दो लोग निगरानी करेंगे। एक का इंतखाब मुहाजिरीन में से हुआ अम्मार बिन यासिर, और दूसरे अंसार में से अब्बाद बिन बिश्र रज़ी अल्लाहु अन्हु का इंतखाब हुआ। सुना चाहिए दोनों सहाबा इकराम कौम की निगरानी के लिए मुंतखब हुए। सारी की सारी कौम सो रही है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ये दोनों सहाबा इकराम आपस में गुफ्तगू करते हैं कि हम ऐसा करेंगे कि हम अपनी बारी बारी बांट लेंगे। अब्बाद बिन बिश्र ने कहा कि पहले मैं निगरानी करूंगा, अम्मार तुम सो जाना, उसके बाद मैं तुम्हें जगाऊंगा, तुम निगरानी करते रहना, मैं सो जाऊंगा। चुनांचे ये बात तय हुई। अम्मार बिन यासिर सो गए, अब्बाद बिन बिश्र अकेले तन्हा सारे लश्कर की निगरानी कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं। ऐसे मौके पर ये नौजवान थे जिनके दिलों में शौक था इबादत का, जज्बा था इबादत का। अब्बाद बिन बिश्र ने सोचा रात का माहौल है, अंधेरा ही अंधेरा, कोई देखने वाला नहीं है, मौका अच्छा है, रब की इबादत में लग जाता हूँ, नमाज अदा करता हूँ। रब के हुजूर खड़े हो गए, नमाज अदा करने लगे। सुना चे अब्बाद बिन बिश्र रज़ी अल्लाहु अन्हु नमाज की अदायगी कर रहे हैं, तन्हा है, कोई देखने वाला नहीं है। इतने में एक दुश्मन की नजर पड़ती है। उसने देखा कि सारा का सारा काफिला सो रहा है,
نیند میں مست ہے، ایک اکیلا مرد مجاہد ان کی نگرانی کرتا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، لہذا انہوں نے موقع کو غنیمت جانا، عباد بن بشر رضی اللہ عنہ پر تیر برسائے گئے۔ سب سے پہلا تیر لگا، عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کے جسم سے خون بہ رہا ہے، وہ اپنی جگہ سے ہٹے نہیں، ہلے نہیں۔ دوسرا تیر لگا، برابر اپنی نماز جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تیسرا تیر لگا، جسم سے خون بہ رہا ہے، نماز میں مشغول ہیں، نماز ادا کی، عمار بن یاسر کو جگایا۔ عمار بن یاسر نے دیکھا کہ عباد بن بشر خون میں لہولہان ہے، 3-4 تیریں سے لگی ہوئی ہیں۔ کہا عباد بن بشر جب پہلی تیر لگ گئی مجھے کیوں نہیں جگایا؟ اتنا انتظار کیوں کرتے رہے؟ کس بات کا انتظار؟ اتنی تکلیف کیوں برداشت کی؟ پہلی دفعہ جب حملہ ہوا تبھی مجھے جگا دینا چاہیے تھا۔ نوجوانوں سنو، یہ جوانی تھی عباد بن بشر کی۔ عباد بن بشر نے جواب دیا کہ ہاں میں ضرور جگا دیتا، لیکن میں نماز ادا کر رہا تھا، میں نماز میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، مجھے ایک بات گوارا نہیں تھی کہ اس سورت کو مکمل کرنے سے پہلے، اس سورت کی تلاوت پوری کرنے سے پہلے میں اپنی نماز مکمل کر لوں، لہذا میں نے سورہ کہف مکمل کرنے کی کوشش کی، اور اسی کو غنیمت جانتے ہوئے دشمن مجھ پر تیر برسانے لگا۔ سبحان اللہ، یہ نوجوانوں کی مثالیں ہیں، یہ صحابہ کرام کی نوجوانوں کی مثالیں میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم اور آپ کیسے اپنے دلوں میں عبادت کا جذبہ پیدا کریں، قرآن کی تلاوت میں کیسے مشغول ہو، منہمک ہو، کیسے قرآن کی تلاوت کا ہمارے اور آپ کے درمیان میں اہتمام ہونا چاہیے۔ یقیناً صحابہ کرام کی مثالیں مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ایک نوجوان اپنے جوانی رب کی بندگی میں گزارے، اپنی جوانی لہو و لعب سے دور رہ کر گزارے، دنیا سے دور رہ کر گزارے، دنیا کی چمک دھمک کا شکار نہ ہو، بلکہ ہمیشہ اپنے آگے عقبہ رکھے، اپنی آخرت رکھے، آخرت کا خیال کرے، آخرت کی تقدوں میں لگ جائے، اپنے لیے زیادہ راہ تیار کرے، اور یاد رکھے یہ جوانی ڈھلنے والی ہے، یہ جوانی اللہ نے دی ہے، اس کے بعد بڑھاپا آئے گا۔ اللہ نے تمہیں نوازا ہے، ہر چیز فنا ہوگی، ختم ہوگی، لیکن اس مرحلے میں کی ہوئی عبادتیں آپ کی باقی رہ جائیں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوجوانی کے عالم میں کی ہوئی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑی پسند آتی ہے، لہذا میں آپ تمام سے التماس کرتا ہوں، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بڑے فضائل کا حامل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بڑی اہمیت، بڑی فضیلت دی ہے، وہیں پر یہ میرے اور آپ کے لیے سنہرا موقع ہے، ہمارا قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کی تلاوت کریں، عبادات کا اہتمام کریں، رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیں۔ اب تک جتنی غفلت میں تھے اب غفلت کی انتہا ہو چکی ہے، غفلت پر نادم ہو، شرمسار ہو، رب العالمین سے معافی مانگ لیں کہ مولا میں نے اب تک کی اپنی جوانی ضائع کرتی ہے، لیکن اب یہ تیری بارگاہ میں عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری جوانی کا ایک ایک دن تیری عبادت میں گزرے گا۔ اس بات کا عہد کر کے اٹھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی جوانی تیری عبادت اور بندگی میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں نیک اعمال کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اس آخری عشرے کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی سعادت نصیب فرمائے، قرآن سے اپنا رشتہ ناتا جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں تو اس قرآن کے ذریعے سے عروج عطا کرتا ہے، ترقی عطا کرتا ہے۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو توحید پر خاتمہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ فجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔